السلام علیکم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی مبارکباد۔ یہ مہینہ جلد ہم سے ملنے والا ہے، کیونکہ آج ہم اس بابرکت مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں۔ جیسا کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو رمضان اس طرح گزارے جیسا اللہ چاہتے ہیں تو وہ ضرور بضرور جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ایک نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادت کریں گے اور جو تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اس رمضان کے اندر، وہ ہماری موت تک کے لیے ہمیں کافی ہو اور اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو اب جو ہم یہ نیت کر کے اپنے رمضان کی تیاری شروع کریں گے تو اس میں کچھ کام کرنے کے ہوں گے اور کچھ کام نہ کرنے کے ہوں گے۔ سب سے پہلے جس کام سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہے وقت کا ضیاع، یعنی ہم اپنے کام کو، اپنے وقت کو کسی فالتو باتوں میں نہ لگا کے رکھیں، بلا وجہ ہم انٹرنیٹ کے استعمال کو جاری رکھیں اور اس میں ایسی چیزیں دیکھیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ یا یہ ہم اپنے وقت کو سارا دن کے سوتے میں گزار دیں اور رات کو ہم فضول کھیلوں میں ضائع کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ یا یہ کہ ہم سارا دن رمضان میں اس بات کی پلاننگ کرتے رہیں کہ کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، یا یہ کہ ہم سارا دن اپنے سلائی کڑھائی اور عید کی تیاریوں میں ابھی سے لگنا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا بھی علاج اسی رمضان میں کرنا ہے، اور وہ روحانی بیماریاں یہ ہیں کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کرنے والے بن جائیں، ہم غیبت سے بچنے والے بن جائیں، حسد، بغض، ان سب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جو کہ تمام اعمال کو کھا جاتا ہے، اور یہی آگے جا کے دجال کے فتنوں کا شکار کرنے والی بات بن جائے گی۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، کھانے کی مقدار کو کم سے کم رکھنا چاہیے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رمضان میں کیا کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ سب سے پہلے ہم قیام اللیل کی عبادت کو بڑھائیں، یعنی کہ رات کی عبادت کو بڑھائیں۔ جب ہم رات کی عبادت کو بڑھا لیں گے اور رات میں قرآن کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا بڑھا لیں گے تو یقیناً ہم دوسری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ نفلی عبادت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ رمضان میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اپنے نظام الاوقات کی ترتیب بنائیں اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کریں، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کا خیال ہر وقت ہمارے لیے ہمارے دل میں آتا رہے۔ اس کے علاوہ روزوں کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت مقرر کر لیں جس کے اندر ہم کسی ایسی کتاب جس پہ بھروسہ ہے اس میں سے مسائل کو دیکھ کر روزانہ آپ ایک ایک مسئلے کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ روزوں کے مسائل سے واقفیت جب حاصل ہو جائے گی تو یقیناً روزے ہم بہتر انداز میں رکھنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اس رمضان میں اپنے کاموں کی تنظیم کرنا شروع کریں، یعنی کہ نظم و ضبط کے ساتھ کام کریں، کس کام کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے۔ جب سارا دن کام کریں گے، رات کی عبادت کریں گے تو پھر یقیناً انسان تھک جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوپہر کو تھوڑی سی دیر کے لیے سنت کی نیت کر کے قیلولہ کرنے کا اہتمام کریں، یعنی تھوڑی دیر آرام ضرور کریں۔ رمضان کا مہینہ کیونکہ بندے کا مہینہ ہے جو کہ اللہ سے اپنی ہر ضرورت کو مانگتا ہے، تو دعاؤں کی کثرت کریں۔ جتنی زیادہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ دعائیں پڑھیں اور مانگیں۔ دعا پڑھنا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ہمیں بتائی ہیں وہ تمام دعاؤں کو مناجات مقبول جیسی کتابوں سے یا مستند دعاؤں کی کتابوں سے دیکھ کر پڑھیں، اور پھر اس کے ترجمے کو دل میں دہرائیں، اس کو غور کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اس کو رقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ اس مہینے میں توبہ کرنے کی عجلت کرنی چاہیے، یعنی جلدی کرنی چاہیے۔ توبہ کو زیادہ سے زیادہ اپنے برے اعمال کی توبہ کریں۔
حتیٰ کہ نیک اعمال بھی اگر کر رہے ہیں تو اس میں بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح اس نیک اعمال کو کرنے کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تو توبہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اس کے لیے استغفار کی جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ رمضان کا مہینہ تو بھائی قرآن کے ساتھ ہی وابستہ ہے، قرآن اور رمضان یہ دو ساتھی ہیں جو بالکل الگ نہیں ہو سکتے۔ جس نے رمضان میں قرآن نہ پڑھا تو اس نے قرآن کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ قرآن پڑھیں، لیکن اس میں ایک وقت ایسا دن میں مقرر کر لیں جس میں قرآن کی کسی ایک آیت پہ غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں اور یاد کریں۔ جس طرح ہمارے اس چینل پہ ترجمہ قرآن کی ایک سیریز چل رہی ہے، اس کو دیکھیں، اس میں الفاظ کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے کیا معنی ہیں، اور جس طرح معلمہ نے اس کو سمجھایا ہے، اس کی تفسیر بتائی ہے، اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آیت کہاں اتری، کیسے اتری اور اس کا پیچھے منظر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ عربی گرامر کے نام سے بھی ایک سیریز شروع ہوئی ہے جس میں ابتدائی گرامر کا بھی لیول 1 ہے۔ اس لیول 1 کو دیکھیے، اس میں سے الفاظ کو یاد کیجئے۔ اس کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا ان الفاظ سے۔ انشاءاللہ جب یہ سیریز آگے پوری چلے گی تو آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کو خود سمجھ سکیں۔ ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ رمضان کی ایک اور خاص بات جو ہے وہ ہے ذکر الہی کی کثرت رمضان کے ساتھ خاص وابستہ ہے، اور پھر اس میں جو عادت ہمیں بن جاتی ہے وہ پھر سارا سال ہمارے کام آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، تسبیح، تہلیل، تحمید، یعنی کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ 4 کام جو زیادہ کرنے کے ہیں رمضان المبارک میں وہ یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ کی کثرت بہت زیادہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگنا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ تمام کام جو ہے رمضان کے اندر خاص طور پہ کیجیے۔ دوسری بات یہ، رمضان میں جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے، اس کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، کچھ ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کے اخلاق میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں۔ اگر گھر کے سربراہ ہیں، مرد ہیں، کھانے پینے میں کوئی کمی ہو گئی، اس میں کوئی نمک مرچ کسی بھی چیز کی اگر کوئی کمی جاتی ہے تو اس کو صبر سے برداشت بھی کیجیے، اور یہ خیال کیجیے کہ پکانے والی بھی جو ہے وہ روزے سے تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ خراب ہو، کوئی بات بری لگ جائے تو اس کو اچھی طریقے سے درست کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ انسان گالی گلوچ کرنے لگے یا بلا وجہ کا غصہ کرنے لگ جائے۔ تو اخلاق کی درستگی رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ اپنے تمام اہل خانہ کو رمضان کے لیے تیار کریں، ان کی ذہن سازی کریں کہ رمضان کو کس طرح اچھے انداز میں گزارنا ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ اس تمام کو پورا کرنے کے لیے جو جو تکلیف آئے گی اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، کیونکہ جب انسان کوئی سخت محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے انعام بھی بڑا رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور اس طرح ہر رات میں کرتے ہیں، اور آخری رات میں جو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دی ہوگی اتنی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سال یہ پروانہ عطا فرما دیں اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، تو اس سے بڑی کامیابی انسان کی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس میں جو کمی کوتاہی ہے اسے معاف فرمائیے گا، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک باتیں دوسروں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔